الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتطهرين. وقال أيضا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، شاید آج کی شب بعض مراجع کے نزدیک بھی معصوم قوم کی ولادت کی شب ہو، اس لیے جو ہے وہ شب بھی مبارک ہو، آج نہیں تو کل۔ اس سلسلے میں قرآن کی 2 آیتیں آپ کی خدمت پہ تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو پاکیزہ زندگی گزارا کرتے ہیں۔ دوسری اور آیت میں یہ ارشاد فرمایا: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس جگہ پر کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں، یعنی مرد، یہاں پر مرد سے مراد عورت بھی شامل ہے، وہ افراد کہ جو پاکیزہ زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں اور نیت رکھتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی گزارنا، یہ خود ایک بہت اہم بات ہے کہ انسان یہ نیت رکھے۔ اور عام طور پر یہ جملہ آپ قم یا نجف میں جائیں گے تو مدرسوں پر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ مدرسے کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی نیت رکھتے ہیں۔ جس طرح قوم کے ہاسپٹلز کے اوپر آپ کو بعض جگہ پر لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ عندنا دواء، یا گلپاگانی کے ہاسپٹل پر لکھا ہوا ہے، وہاں پر مہاراج اکرام خالی جو ہے مدرسہ نہیں چلاتے ہیں، ہاسپٹلز چلاتے ہیں، یتیم خانے چلاتے ہیں، بہت سارے اور امور کے اندر جو ہے انہی کی وجہ سے برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو گلپاگانی کا بھی جو ہے ایک ہاسپٹل تھا بہت بڑا، اور آغا مہاراج نجفی کا بھی ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا۔ مہاراج اکرام ہی جو ہے اکثر ہاسپٹلز چلایا کرتے ہیں، ہوتا ہے ان کا آپ کسی کی سرپرستی میں دیا ہوتا ہے۔ گلپاگانی کے ہاسپٹل پر لکھا ہوا تھا: عندنا دواء وعند اللہ شفاء۔ ہم اس ہاسپٹل میں دوائی تو دے سکتے ہیں، ہمارے پاس دوائی تو ہے،
لیکن اصل شفا دینے والا اللہ ہے. شفا دینے والا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے. اس لیے اصل ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، لیکن ظاہری چیزیں اسباب اللہ نے رکھے کہ ان کو استعمال کرو گے تو شفا ہوگی. جس طرح اللہ نے ظاہری سبب رکھا ہے کہ کھانا کھاؤ گے تو سیراب ہو جاؤ گے، اگر پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، دوائی کھاؤ گے تو بیماری سے علاج ہوگا. یہ ظاہری اسباب اللہ نے رکھے ہوئے، لیکن اصل میں پانی پیاس نہیں بجھاتا ہے، اصل میں کھانا سیراب نہیں کرتا ہے. ورنہ تاریخ میں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ کھانا کھاتے کھاتے اس کی حالت بری ہو جاتی تھی. گھنٹوں جو بیٹھے بیٹھے کھانا کھاتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا، پھر اکڑو بیٹھ جاتا تھا، اکڑو بیٹھنے کے بعد پھر بھی کھانا گھنٹوں کو کھا رہا ہے، پھر بھی جو پیٹ نہیں بھرتا تھا، پھر کھڑے ہو کر کے جو کھانا شروع کر دیتا، پھر بھی جو پیٹ نہیں بھرتا تھا، پھر جو ہے لیٹ کے کھانا شروع کر دیتا، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، پھر دوبارہ بیٹھ کے کھانا پھر بھی پیٹ تھا کہ وہ جو ہے اس کے اندر جتنا کھانا ڈالا جائے وہ بھرتا ہی نہیں تھا. کیونکہ پیغمبر نے ایک بد دعا دی تھی کہ اس کا پیٹ اللہ کبھی نہ بھرے. ایک وجہ تھی جس کی اسے بد دعا ملی، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کھانا جتنا بھی کھائے وہ سیراب ہی نہیں ہوتا تھا، پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا. تو اصل میں کھانا جو ہے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ اللہ ہے جو سیراب کرنے کی طاقت کھانے میں دیتا ہے. اس طرح پیاس کے عالم میں بھی بہت سے بادشاہ نے مملکت، ان کو ایسی بیماری لگ گئی کہ جتنا پانی پیتے جاتے پانی پیتے جاتے، لیکن جو ہے پیٹ بھرتا ہی نہیں تھا، پیاس بجھتی ہی نہیں تھی. یہاں تک کہ پانی پی پی کر کے پیٹ پھٹ گیا، پانی پی پی کر کے مر گیا آدمی، لیکن اس کے باوجود جو پانی نے پیاس نہیں بجھائی. تو اصل نہ پانی پیاس بجھاتا ہے، نہ کھانا سیراب کرتا ہے، نہ دوا شفا دیا کرتا. اصل سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ نے ان چیزوں میں طاقت رکھی ہے تو یہ چیزیں انسان کو سیراب بھی کیا کرتی، شفا بھی دیا کرتی. بلکہ کبھی کبھی الٹا بھی ہو جایا کرتا ہے. اب الٹا سنیے کہ کبھی کبھی ایسی چیزیں جو انسان زہر کھا لیتا ہے تو اس میں بھی شفا اللہ رکھ دیتا ہے. تو ایسا بھی ہوا کرتا ہے. وحید خراسانی جو حوزے کی کتنی عظیم شخصیت ہے، اس وقت قوم کے اندر زعیم حوزہ علمیہ آغا وحید خراسانی، ان کے جیسا ابھی اس وقت قوم میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے، اتنی عظمت والے. انہوں نے، کیونکہ ہم ان کے پاس درس پڑھتے رہے اس لیے ان کے پاس آنا جانا بہت رہا کرتا تھا. ایک دن خود ذاتی طور پر انہوں نے ہمیں 2 واقعات سنائے. آپ دیکھیے گا کہ اس میں آدمی زہر کھا لے پھر بھی وہ شفا کا سبب بن جایا کرتا. خود یہ آغا وحید خراسانی نے ڈائریکٹ ہمیں واقعہ سنایا، ایسا نہیں کوئی واسطہ ہے. آغا وحید خراسانی کہہ رہے تھے کہ کسی زمانے میں نجف اشرف میں کچھ ماتم کرنے والے قما مارا کرتے تھے، اور قما کا ماتم جو کیا کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں جو ہے بڑے زخم لگ جایا کرتے ہیں، سر جو پھٹ جایا کرتا ہے، اس لیے اس کو دوائی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. چنانچہ نجف اشرف کے صحن میں قما کا ماتم کرتے تھے اور اپنے سر کو زخمی اور خون ہونے کے بعد ایک عطار کی دکان پر جایا کرتے تھے. یہ عطار بہت مشہور تھا نجف اشرف میں، اس کی دکان پر جایا کرتے تھے. عطار یعنی جو جڑی بوٹی کے دوائی دیا کرتا اس کا نام عطار ہوا کرتا، اس کے پاس جایا کرتے تھے. چنانچہ ایک سال ایسا ہوا کہ انہوں نے قما کا ماتم تو بہت کیا. ماتم کرنے کے بعد ہوا یہ کہ بہت زخمی حالت میں پہنچے اسی عطار کی دکان پر. جب عطار کی دکان پر پہنچے تو پتہ چلا وہ عطار جو دکان کا مالک تھا، جو دکان کا ماہر تھا، جو جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا، وہ اس وقت دکان سے کہیں باہر گیا اور کام سے نکلا ہوا ہے، اور اس کا ایک شاگرد وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اب ان قما کے ماتم کرنے والوں نے کہا
کہ بھائی ہمیں دوائی دے دو. کہا کون سی دوائی دے دیں؟ کہا جو ہر سال دیتے ہو. ہر سال ہم جو قما کا ماتم کرتے ہیں تو اس کے بعد ماتم کرنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دوائی دے دیں, تو آپ جو ہے وہ بہترین دوائی دے دیا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے ہمیں شفا ہو جایا کرتی. قما کے ماتم کے اندر جتنے بھی زخم ہوتے ہیں وہ سب بھر جایا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیکن ابھی اس وقت تو استاد موجود نہیں ہے, وہ تو استاد کو پتا ہے کہ کون سی دوائی دینا ہوتی. یہاں پر تو میں تو شاگرد ہوں, مجھے پتا نہیں ہے اتنی ساری دوائیاں رکھی ہے, اس میں سے کون سی دوائی دینا ہوتی ہے. تو ان قما کے ماتم کرنے والوں نے کہا کہ آپ شاگرد ہیں, بہرحال استاد کے شاگرد اس کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے چیزیں آیا کرتی ہیں. اگر شاگرد لائق ہو تو, کچھ نالائق شاگرد ہوتے ہیں وہ تو الٹا ہی کام کیا کرتے ہیں. تو کہا آپ تو شاگرد ہیں, شاگرد جو ہے استاد سے کچھ نہ کچھ جو ہے سیکھ لیتا ہے, تو آپ اندازے سے کوئی دوائی دے دیجیے. بہرحال شاگرد اگر لائق ہو تو اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی دوائی کہاں پر رکھی ہوئی ہے. چنانچہ اس نے اندازے سے ایک دوائی اٹھا کر کے ان قما کے ماتم والوں کو دے دی. جب قما کے ماتم والوں کو دے دی تو اس کے بعد لے کر ہی چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو استاد آیا تو اس نے شاگرد سے پوچھا کہ بھائی کوئی آیا تو نہیں تھا, کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے؟ کہا کوئی خاص بات نہیں ہے, بس وہ قما کے ماتم والے آئے تھے جو ہر سال آتے ہیں, انہوں نے جو ہے آنے کے بعد دوائی طلب کی. کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے, میں تو شاگرد ہوں, مجھے تو نہیں آتا ہے کہ کون سی دوائی دینا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کہا آپ اندازے سے کوئی بھی دوائی دے دیے, تو میں نے اٹھا کر کے دوائی دے دی. کہا کہ تو کون سی دوائی دی, دکھاؤ تو صحیح ذرا. انہوں نے دکھائی, وہ اتفاق سے تیزاب تھا. اب زخم کے اوپر تیزاب ڈالا, اچھا خاصا جو ہے ذہن ہو, اچھا خاصا جو ہے سر ہو, اس کے اوپر بھی تیزاب ڈالے تو انسان بالکل جو ہے روئی کی طرح پگھل کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو زخم پڑے ہوئے ہیں, وہ بالکل جا کے دماغ میں تیزاب لگے گا. تو اب تو جو ہے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں. تیزاب جو ہے جب جا کر کسی کے سر پر جو ہے زخم کے اندر دماغ میں جا کر کے لگے تو دماغ کی کیا حالت ہوگی, آدمی وہیں پر ختم ہو جائے گا. چنانچہ کہا کہ جو ہے دماغ جو بالکل پھٹ گیا ہو. اب تو جو استاد گھبرایا, ارے تم نے یہ کیا کیا, یہ تو تیزاب ہے, یہ تو جو ہے سر میں جاتے ہی وہ بیچارہ کہ کام ختم ہو جائے گا, تو بیچارہ اسی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. یہ تو مصیبت بن گئی. اور ساتھ ساتھ جو ہے حکومت وقت پولیس ہمارے پیچھے آ جائے گی کہ تم نے کتنے آدمیوں کو مار ڈالا, کیسی دوائی دے دی ہے. اس کے نتیجے ساری دکان بند ہو جائے گی, سارا جو کیس ہو جائے گا, سارے آدمی کے قتل کا ذمہ ہمارے پر آ جائے گا. استاد بہت گھبرائے, لیکن کرے تو کیا کرے, اب تو جو لے کر کے چلے گا, اب تو کب سے جو انہوں نے لگا بھی لی ہوگی, اب کیا کرے. اب تو بس اللہ اللہ کرتا رہا اور ڈرتا رہا کہ دوسرے دن کچھ نہ کچھ حادثہ ہوگا. اب جو دوسرے دن استاد دکان کے اندر آیا, عطار کی دکان میں جو جڑی بوٹی کی دکان تھی, اور سوچ رہا تھا اب جو ہے کوئی نہ کوئی پولیس والے آئیں گے, کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی, کوئی نہ کوئی جو ہے یہی قما والے آئیں گے اور جو ہے میری دکان پر حملہ کریں گے, اس کے نتیجے میں دکان بند ہو جائے گی اور مجھے جیل میں بھیج دیا جائے گا. اب انتظار ہی کرا تو دیکھا قما والے سامنے سے آ رہے ہیں, کہو شامت آ گئی, بس اب تو مر گئے, اب تو جیل میں جانا ہی جانا ہے, اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آنے کے بعد جو ہے وہ قما والے کہنے لگے کہ بھائی آپ وہ ہمیں قما کی دوائی دے دیجیے. کہا کون سی دوائی؟ کہا کہ ہر سال جو دوائی دیتے ہیں وہ نہیں, بلکہ کل جو دوائی دی تھی وہی والی دوائی دے. کہا یہ کس, ارے وہ تو تیزاب تھا. کہا اس دوائی کا کمال یہ ہے کہ جیسے ہی ہم لگاتے فوراً ہی جو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, اور وہ دوائی جو ہفتوں میں ٹھیک ہوا کرتے یہ سیکنڈوں میں یہ دوائی ٹھیک کر دے. تو اللہ اگر جو ہے تیزاب کے اندر شفا رکھنا چاہے تو تیزاب کو شفا بنا کر کے ایسا بنانا کہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر علاج ہو جایا کرتا. یہ امام حسین علیہ السلام کی برکتیں تھیں. نہیں, حسین کی برکتوں کے نتیجے کے اندر تیزاب بھی شفا بن جایا کرتا, زہر بھی علاج بن جایا کرتا. وہ تو
شفا دینا اصل میں اللہ کا کام ہے. ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا رہے. ڈاکٹر کو علاج تھوڑی کرتا ہے, اصل علاج تو جو ہے اللہ کرتا ہے. ڈاکٹر صرف دوائی دینے کا کام کرتا ہے جس دوائی میں اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوائی کو استعمال نہیں کر رہے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوائی کو استعمال نہیں کیا اور پھر جب شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ نے جو ہے کہا موسیٰ تم دوائی کو کیوں استعمال نہیں کر رہے ہو؟ کہا پروردگارا میں تو تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں, تجھ پر توکل کرتا ہوں, دوائی پر تھوڑی بھی بھروسہ کرتا ہوں, اس لیے میرا توکل تجھ پر ہے, تو شفا دینے والا ہے. کہا نہیں, لیکن یہ دیکھو کہ دوائی میں شفا رکھی کس نے ہے؟ دوائی میں شفا رکھی ہم نے ہے. اس لیے آپ اس سسٹم کے مطابق چلو جس سسٹم کو اللہ نے قائم کیا ہوا. کھانے سے پیٹ بھرے گا, پانی سے پیاس بجھے گی, دوائی سے جو علاج ہوگا. یہ علاج جو ہے اصل میں شفا اللہ ہی رکھتا ہے, لیکن اس کا سسٹم اللہ نے رکھا کہ اس کے وسیلے سے آؤ. کھانے کے وسیلے سے انسان سیراب ہوتا ہے, پانی کے وسیلے سے انسان پیاس بجھاتا ہے, دوائی کے وسیلے سے انسان اپنی بیماری کا علاج کیا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. ہم اپنی ہی محفل میں عرض کریں کہ فیہ رجال, یہاں پر چند مرد ایسے ہیں کہ یحبون ان یتطہروا, چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی گزارے. یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی جو نیت ہے یہ سب سے اہم ہے انسان کے کردار کو بنانے. اس سے بڑا اور کوئی کام انسان بنیادی طور پر نہیں کر سکتا. نیت کر لے مجھے اپنی پاکیزہ زندگی گزارنا. یہ نیت پاکیزہ زندگی گزارنے کی سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوا کرتی. لیکن جس نے یہ نیت نہیں کی, بس جیسے زندگی گزر رہی ہے, جو کچھ گزر گیا اور باقی اور زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی. یہ جو نیت نہیں کی ہے اس کی وجہ سے جو ہے زندگی کے اندر, پوری زندگی کے اندر انسان کی روش میں بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے جتنی پختگی سے نیت کرے گا, جتنی پختگی سے عزم کرے گا, اتنی ہی اس کی زندگی میں اثر بھی پیدا ہوگا. اسی لیے تو کہا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی نیکی کے کام کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس کام کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کو نیت پر اسی کام کا ثواب دے دیا کرتا ہے. تو نیت اتنی اہم ہوا کرتی. اس لیے خالی چھوٹی موٹی چیز نہیں, بڑی چیزوں کے اندر بھی اسی طریقے سے, بڑی چیزوں کی اگر نیت کر لے کہ مجھے جو ہے حوض علمیہ بنانا ہے, مجھے جو ہے نائب امام بننا ہے, مجھے مرج وقت بننا ہے, خالی یہ نیت کرے اس کو اس کام کا ثواب مل جائے. نیت کے ساتھ واقعی سچے دل کی نیت ہوا اور کوشش بھی کرتا رہے. ٹھیک ہے نہیں پہنچ سکے, ٹھیک ہے نائب امام نہ بن سکے, ٹھیک ہے مرج وقت نہ بن سکے, ٹھیک ہے حوض علم قائم نہ کر سکے, لیکن باہر اس نے اب نیت سچے دل سے کی ہوئے تو اللہ اس کو اس کا ثواب دے دے گا. اتنا نیت کا اثر ہوا کرتا. اور آپ دیکھیں نیت کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر آثار بھی بڑے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. تو ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب کی نیت ہی یہ کہ انشاءاللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اپنی حد الامکان کوشش کریں گے اور اس کے لحاظ سے اللہ کے جو بتائے ہوئے احکام ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اسی سلسلے میں آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو پتا چلے کہ مجتہد کا پرانا مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ پرانے مسئلے کو چھوڑ دے اور نئے مسئلے کے مطابق عمل کرے. پرانے مسئلے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ تو اپنی عمل کی حد تک بات تھی. اگر اس میں کسی کو مسئلہ بتا دیا. اچھا, مسئلہ بتانے میں ایک اہم پوائنٹ آپ نوٹ کریں گے کہ ہر آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھنا ہے. مسئلہ صرف اس سے پوچھنا ہے جو مسائل بتانے میں معتبر آدمی ہے. معتبر کون آدمی ہوتا ہے؟
معتبر آدمی میں دو خصوصیت ہوتی ہے، ایک تو مسائل کا ماہر ہوتا ہے، دوسرا بڑی احتیاط و ذمہ داری سے مسئلہ بتایا کرتا ہے۔ یہ دو خصوصیت اگر کسی شخص میں موجود ہے، مسائل کی مہارت اور بڑی ذمہ داری سے مسئلہ بتاتا ہے، تو یہ معتبر آدمی کہلاتا ہے، اس پہ اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ صحیح مسئلہ بتایا ہوگا۔ کیونکہ جملہ یہی ہے کہ صرف اس سے مسئلہ پوچھو جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ صحیح مسئلہ بتاتا ہے۔ ہر آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، ہر آدمی کے مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صرف اس آدمی سے مسئلہ پوچھنا ہے جو معتبر ہو، یعنی مسائل میں ماہر بھی ہو اور ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری سے مسائل کو بتاتا ہو۔ اگر آپ نے کسی کو مسئلہ بتا دیا، معتبر کی حیثیت سے اس نے آپ سے مسئلہ سن بھی لیا، اور اس کے بعد اتفاق سے مجتہد کا مسئلہ بعد میں تبدیل ہو گیا، تو اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو نیا مسئلہ جا کر کے بتائے، کیونکہ جس وقت ہم نے بتایا تھا اس وقت مجتہد کا یہی مسئلہ تھا، بعد میں تبدیل ہو گیا تو بعد کی تبدیلی کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس وقت ہم بتا رہے تھے اس وقت وہی مسئلہ تھا، اب بعد میں مجتہد کا مسئلہ تبدیل ہو گیا تو اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ البتہ کوئی بتا دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب نہیں بتانا، ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے کسی کو مسئلہ بتایا اور غلط مسئلہ بتا دیا، جو عام طور پر طلاب کرام سے بھی بڑی غلطی ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لمحہ پڑھ لیا یا فقہ کی کوئی کتاب پڑھ لی تو وہی مسئلہ مجتہد کا بھی مسئلہ ہوگا۔ اس طرح قیاس کر کے مسئلہ بتانا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے اس طرح مسئلہ بتانا۔ جب تک کہ صحیح مجتہد کا مسئلہ نہیں پتا ہے تب تک کسی کے لیے زبان کھولنا حرام ہے۔ مسئلہ جو ہے غلط بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنے قیاس سے، اپنے ظن سے، اپنے جو ہے گمان سے ایک مسئلہ بتاتے، وہ اس طرح مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ معتبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کو پہلے جس مجتہد کا مسئلہ بتانا ہے مہارت ہونا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ بڑی ذمہ داری سے مسئلے کو بتائے، تب یہ معتبر آدمی شمار کیا جائے، اور اس کا جو ہے معاشرے میں اعتبار قائم ہوتا ہے۔ وہ جو بغیر ذمہ داری کے مسئلے بتاتا ہے، ایک تو وہ حرام کام کر رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اعتبار بھی معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں ہوا کرتا، پہلے مسئلے سیکھنا پڑتے ہیں، پہلے مسئلے کی مہارت حاصل کرنا پڑتا ہے، اور بڑی ذمہ داری سے مسئلہ بتانا پڑتا ہے۔ اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو صاف کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے، دیکھ کے بتاؤں گا، یا کسی مجتہد سے یا کسی عالم سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کہہ دیں مجھے مسئلہ معلوم نہیں، یہ عیب نہیں ہے۔ غلط مسئلہ بتانا یہ عیب ہے بہت بڑا، اور حرام بھی ہے، اور انسان کا معاشرے میں اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے اس طرح۔ اس لیے صحیح مسئلہ بتانا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے مسئلہ بتایا اتفاق سے، بالکل ہم نے اپنے اعتبار سے صحیح بتایا، لیکن غلط نکل آیا، جب غلط نکل آیا تو اب ذمہ داری ہے جن جن لوگوں کو مسئلہ غلط بتایا، جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے ان تک صحیح مسئلہ پہنچانا ہے، کیونکہ غلطی ہم نے کی ہے بھی، مسئلہ غلط ہم نے بتایا ہے۔ اس لیے جن جن کو بھی جہاں جہاں بھی مسئلہ بتایا غلط ہو گیا تو ان تک خود جا کر کے بتانا واجب ہے، وہاں پر ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر عمومی مجمع میں بتایا تو عمومی مجمع میں دوبارہ اسی مجمع کے اندر جب دوبارہ لگے تو وہاں پر مسئلے کی اصلاح کرنا واجب ہے۔ اس لیے جب بھی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی حتی الامکان اصلاح کرنا ہے۔ اگر ہم نے اصلاح نہیں کی اور اس نے غلط مسئلے پر عمل کر لیا تو جو بھی غلط مسئلے پر عمل کر رہا ہے اس کا گناہ ہمارے سر آئے گا، کیونکہ ہم نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے۔ اس لیے اس کے روز قیامت تک جو غلطی چلتی رہے گی اس کا گناہ ہم پر آئے گا۔ ہاں البتہ عیسیٰ نے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مسئلہ غلط بتا کر احتیاط والا مسئلہ بتا دیا تو چونکہ اس کے عمل کے میدان میں کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے اس لیے وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر یہ عیسیٰ کی تھوڑی سی دقت تھی۔ آئیے اس مسئلے میں ایک مرحلہ اور آگے کہ اگر
دو معتبر افراد ایک ہی مجتہد کا الگ الگ مسئلہ بتا رہے ہیں، اور یہ معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ ایک عالم نے کوئی مسئلہ بتایا، دوسرے نے کچھ اور بتایا، تیسرے نے کچھ اور بتایا۔ اگر دو معتبر آدمی یا تین معتبر آدمی، اگر دو معتبر کسی بھی مسئلہ بتانے والے نے، دونوں نے مسئلے بتائے اور دونوں معتبر آدمی اور ایک ہی مجتہد کے مسئلے بتا رہے ہیں، تاریخوں کو بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس کے باوجود دو مسئلے الگ الگ ہو گئے، تو اب دونوں مسئلے پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم اپنے مجتہد سے مسئلہ پوچھیں گے، جو وہ مسئلہ بتائے گا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ آئیے مثال فرض کریں، ایک معتبر آدمی نے بتایا کہ آغائے خوئی ٹیلی ویژن کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، دیکھنا حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک معتبر نے یوں بتایا، دوسرے معتبر آدمی نے بتایا کہ نہیں، آغائے خوئی ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو دو معتبر آدمی آغائے خوئی کا فتویٰ اس کے مقلد کے لیے نقل کر رہے ہیں، لیکن دونوں مختلف نقل کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا کہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی آغائے خوئی نے اجازت نہیں دی ہے، دوسرا کہہ رہا کہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو ہم کس مسئلے پر عمل کریں گے؟ کہ ہم کسی مسئلے پر عمل نہیں کریں گے، ہم مجتہد یعنی آخوئی سے خود سے پوچھیں گے، استفتاء کریں گے۔ آخوئی تو مثال ہے، باقی کوئی بھی مجتہد ہو اسے استفتاء کریں گے، اس کی کتاب میں دیکھیں گے، جو مسئلہ آخوئی کا ہے خود ان سے دریافت کریں گے، اور دریافت کرنے کے دوران احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ٹیلی ویژن نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ ٹیلی ویژن نہ دیکھنا اس فتوے پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو ایک معتبر آدمی نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی کوئی اجازت نہیں دے رہے ہیں، نہیں، اس کی بات نہیں مان رہے، ہم احتیاط کی خاطر ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہے، اس کے فتوے کو مانتے ہوئے نہیں ہیں، نہیں۔ حالانکہ دونوں باتیں کیوں ہوگی، لیکن اس کے منع کرنے کی وجہ سے نہیں ہم رک رہے ہیں، بلکہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ٹیلی ویژن نہ دیکھا جائے۔ تو دریافت کرنے کے زمانے میں ہمیں احتیاط پر عمل کرنا ہے، اور احتیاط کی روشنی میں جو فتویٰ بنتا ہوگا اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ٹیلی ویژن احتیاط کی وجہ سے نہیں دیکھے گا۔ ہاں، یہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دو معتبر آدمی ہونا چاہیے۔ معتبر کا مطلب بتایا آپ کے سامنے کہ مسائل میں مہارت بھی ہو، سمجھ بھی اس کو، اور ساتھ ساتھ وہ بڑی ذمہ داری سے مسئلہ بتاتا ہو، یہ معتبر آدمی ہے، جس کے بتانے سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ صحیح مسئلہ بتاتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اشتباہ تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن بہت کم اشتباہ ہوتا ہے جب اس طرح ذمہ داری سے آدمی مسئلہ بتاتا ہے۔ یہ بات تھی اس وقت جب دو معتبر آدمیوں کے فتووں میں ٹکراؤ ہو جائے، لیکن اگر ایک معتبر بتانے والا ہے اور دوسرا معتبر نہیں ہے، ایسی لاؤ بالی ہے، مثلا جیسا منہ میں آئے بول دیتا ہے، مثلا جیسے بہت سے لوگوں کی حالت ہوتی ہے، تو مسئلہ پوچھا، وہ یہ نہیں کہ ہمیں نہیں آتا ہے، بس جو منہ میں بول دیں گے، یہ غلط ہے، حرام ہے نا اس طرح مسئلہ بتانے کا۔ تو ایک معتبر آدمی نے مسئلہ بتایا، ایک غیر معتبر آدمی نے مسئلہ بتایا، تو اب دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، مسئلہ بہت آسان ہے، ہمیں اس کے مسئلے پر عمل کرنا ہے جو معتبر آدمی ہے، صرف اس کے مسئلے کو لیں گے، غیر معتبر کے مسئلے کو چھوڑ دیں گے، اور اس کے نتیجے میں معتبر کے مسئلے پر عمل کریں گے تو ٹکراؤ ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ ہاں، لیکن یہاں پر ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس پر غور کریں گے تو آج کا درس وصول ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مجتہد سے خود سے کانوں سے ایک مسئلہ سنا، انہوں نے کچھ مسئلہ بتایا، ان کی کتاب توضیح میں یا عروہ میں یا جو ہے منہاج میں یا تحریر الوسیلہ میں
ان کی کتاب کے اندر مجتہد کے بتائے ہوئے مسئلے سے بالکل اور کچھ بات لکھی ہوئی ہے، اور معتبر آدمی جو مسئلہ بتا رہا ہے وہ کچھ اور مسئلہ بتا رہا ہے. تینوں میں اختلاف ہو گیا. مجتہد سے سنی ہوئی بات، کتاب میں مجتہد کی تحریر، اور معتبر آدمی جو مجتہد کا مسئلہ بتا رہا ہے، سب میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس پیچیدگی میں انسان کس چیز پر عمل کرے؟ اس وقت سب سے پہلے تو مجتہد سے سنا ہوا مسئلہ سب سے پہلے مقدم ہے. لیکن سنا ہوا سے کیا مطلب ہے؟ ہم مجتہد سے کوئی مسئلہ سنتے ہیں، وہ بیچارے عربی میں بول رہے ہیں یا فارسی میں بول رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو مسئلہ کیا سمجھیں گے؟ سنا ہوا سے کیا مطلب ہے؟ اور اسی لیے ایک صاحب ایران ہی کے اندر تھے، آغائے گلپیگانی سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے کہ جانور ذبح کیا جائے تو کب پاک ہوا کرتا ہے، کب جو ہے وہ مزکا ہوا کرتا ہے، اس کا گوشت کھانا کب حلال ہوا کرتا ہے. انہوں نے جا کر بڑی مشکل سے مجتہدین کرام پر مراحل طے کرتے ہوئے بڑی مشکل سے آغا گلپیگانی کے پاس پہنچے. اور پہنچنے کے بعد انہوں نے فارسی میں مسئلہ پوچھا، تھے ایرانی، انہوں نے جو گلپیگانی سے مسئلہ پوچھا کہ حیوان کو ذبح کیا جائے تو کب اس کا گوشت حلال ہوا کرتا، پاک ہوا کرتا ہے. تو آغا گلپیگانی نے پلٹ کر کہا، فری اوداج اربعہ سے مزکا ہوتا ہے. یہ جو لفظ کا فری اوداج اربعہ، ایسا لفظ تھا. ان صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جو ہے مجتہد سے ملاقات کی، آپ نے گلپیگانی سے اپنا مسئلہ پوچھا؟ کہا مسئلہ پوچھا. کہا تو کیا کہا انہوں نے تو دعا کر دی، التماس سے دعا ہو گئی. کوئی دعا کی تھی انہوں نے؟ میں نے تو مسئلہ پوچھا، انہوں نے کوئی دعا کر دی. تو مسئلے میں جو اس طرح مجتہد بات کہتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مسئلہ مجتہد کا سننے سے سمجھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں سکتا وہ کیا بول رہے ہیں. فری اوداج اربعہ کیا ہوتا ہے؟ اوداج اربعہ کہتے ہیں 4 رگوں کو جو حیوانات کی کاٹی جاتی ہے، اس کو اوداج اربعہ کہتے ہیں. فر یعنی کاٹنا. اب فر یہ اوداج اربعہ سے مزکا ہوتا ہے. اب مزکا کیا سمجھے؟ وہ مزکا کا مطلب ہے کہ حیوان پاک بھی ہو گیا، حیوان حلال بھی ہو گیا، میت کے مقابل میں مزکا ہوا کرتا ہے. تو اتنا مشکل جملہ مجتہد استعمال کرتا ہے کہ اس کو سمجھنا بھی کوئی آسان کام نہیں. جو مسائل کے ماہر ہوتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں مجتہد. ہر آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ مجتہد کیا کہہ رہا ہے. ایک پرابلم تو ہے کہ کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ دعا کر رہے ہیں یا مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں پتا چلتا ہے. دوسرا پرابلم جو مجتہد کے سننے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان عربی یا فارسی غالباً ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے جب ہم اردو میں یا انگلش میں سوال کرتے ہیں تو جواب مترجم اس کو ترجمہ کر کے بیان کرتا ہے، تو مجتہد جو عربی اور فارسی میں جواب دے گا. اب ہم تو عربی فارسی نہیں جانتے ہیں، یعنی ہم نہیں کہہ رہے، یعنی عام عوام کی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم سمجھ نہیں سکتے کہ مجتہد عربی میں کیا کہہ رہا ہے یا فارسی میں کیا کہہ رہا ہے. اس کے نتیجے کے اندر وہ مجتہد سے سنا ہوا ہے لیکن مسئلہ ترجمے کی وجہ سے نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ دوسرا پرابلم ترجمے کا. پہلا پرابلم تو سمجھ ہی بھی نہیں رہا کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں یا مسئلہ بتا رہے ہیں. دوسرا پرابلم ترجمے کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے. تیسرا پرابلم جو ہے وہ ٹرانسلیٹر کا مسئلہ ہے کہ جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے
ترجمہ کر رہا ہے وہ صحیح ترجمہ کر رہا ہے ہمارے سوال کا مجتہد کے پاس، اور مجتہد جب جواب دیتا تو مجتہد بھی جو جواب دے رہا ہے اس کا صحیح ترجمہ کر کے ہمارے پاس ترجمے میں اردو صحیح بیان کر رہا ہے یا نہیں بیان کر رہا. کیونکہ بعض اوقات ٹرانسلیٹر خود اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ خود مسئلے کی مہارت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے صحیح سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں اور صحیح مجتہد کا مسئلہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے. بس ان کو جو ظاہری الفاظ آ رہے تھے اس کے حساب سے ترجمہ کر. وہ ٹرانسلیٹر چاہیے کہ جو خود مسائل میں اندر بھی ماہر ہو اور ساتھ ساتھ زبان کو بھی صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر کے صحیح بیان کر سکے. اس لیے اتنے سارے پرابلم ہیں. ان سارے پرابلم کے بعد جب صحیح مسئلہ مجتہد سے سن لے تو سب سے پہلا رتبہ مجتہد سے خود سے سنا ہوا مسئلہ سب سے زیادہ معتبر ہے. اس کے بعد مجتہد کی تحریر سب سے زیادہ معتبر ہوا کرتی. مجتہد کی تحریر یعنی کتاب کے اندر توضیح المسائل میں، عروۃ الوثقیٰ میں، یا منہاج الصالحین میں، تحریر الوسیلہ میں، جو مسائل شرعیہ کی کتاب ہے. اور مسائل شرعیہ کی کتاب بھی ہر کتاب نہیں چلے گی، ہر علم کی کتاب بھی نہیں چلے گی، بلکہ فقط مجتہد نے فتویٰ بتانے کے لیے جو کتاب معتبر عوام کے لیے اور مقلدین کے لیے لکھی ہوئی وہ کتاب تصدیق شدہ ہو تو اس تحریر کو دوسرے نمبر پر درجہ دیا جاتا ہے مجتہد کے سننے کے بعد. ورنہ آپ کو بتائیں کہ بعض اوقات خالی کیا عرض کریں کہ شہریے کا کارڈ قوم نجف سے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجتہد نے یہ لکھا ہوا ہے، مجھے اجازت نامہ دی ہے. جب کوئی اجازت نہیں ہے، شہریے کا کارڈ ہے جس میں شہری لینے کی اجازت ہے. تو یہ جو ہے ساری چیزیں دیکھنا پڑتی کہ انہوں نے مجتہد نے کیا لکھ کر کے دیا ہوا ہے. اس لیے مجتہد کی معتبر توضیح المسائل یا تحریر الوسیلہ یا عروۃ الوثقیٰ یا جو منہاج الصالحین جو معتبر کتاب ہے مسائل فقہ کی، اس میں تحریر جو موجود ہے، یا استطاعت میں اگر اعتماد کی بات ہے تو وہ مجتہد کی تحریر قابل اعتماد ہوا کرتی. خالی کوئی کہہ دے کہ مجتہد کی تحریر ہے تو اس سے بھی کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ تصدیق شدہ ہونا چاہیے کہ بالکل صحیح کتاب ہمارے سامنے آئی ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر معتبر آدمی کے مسئلہ بتانے کی بات ہوا کرتی. تو پہلے اگر ہمارے پاس مجتہد سے سنی ہوئی بات ہے تو اس کو مانیں گے، دوسرے نمبر پر تحریر کو، تیسرے نمبر پر معتبر آدمی کو. لیکن یہ ترتیب بھی اس وقت چلتی ہے جب تاریخیں قریب قریب ہو، ورنہ اگر تاریخوں میں فرق ہے، مثلا ہم نے 10 سال پہلے ایک مجتہد سے مسئلہ سنا تھا اور آج اسی مجتہد کی کتاب میں 10 سال کے بعد مسئلہ تبدیل ہو کر کے آ گیا، تو مجتہد کی سنی ہوئی بات نہیں چلے گی. اب کتاب کے اندر جو 10 سال کے بعد جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو مانیں گے، کیونکہ مجتہد کا مسئلہ علم بڑھنے کی وجہ سے مسئلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ 10 سال پہلے مجتہد کا وہ فتویٰ تھا، 10 سال کے بعد اب تحریر میں یہ مسئلہ آ گیا اور اسی مسئلے کو پڑھ کر کے معتبر آدمی ہمیں جو بیان کر رہا ہے تو تحریر بھی معتبر ہو جاتی کبھی کبھی، اور معتبر آدمی بھی معتبر ہو جاتا ہے چاہے مجتہد سے 10 سال پہلے مسئلہ کچھ اور سنا تھا. اس لیے جو مسئلہ سب سے آخری میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ہوا کرتا. تاریخیں ایک جیسی ہو تو پھر مجتہد کی سنی ہوئی بات پہلے، پھر تحریر ہے، پھر معتبرات. لیکن اگر جو ہے تاریخ جس میں جو ہے اگر مجتہد کی بات 10 سال پہلے تھی اور اس کے بعد جو ہے تحریر بعد میں 10 سال کے بعد آئی ہے تو تحریر جو ہے زیادہ مقدم ہوگی مجتہد کے اس سننے والے فتوے کی نسبت. اور ہو سکتا ہے کہ معتبر آدمی جو ذکر کر رہا ہے وہ بھی اگر تحریر سے دیکھ کر کے کر رہا ہے تو مجتہد سے سنی ہوئی بات سے بھی زیادہ وہ معتبر آدمی جس کے فتوے پر جس نے نئی کتاب سے دیکھ کر کے فتویٰ بتایا ہے اس کی بات بھی معتبر ہو سکتی ہے. اس لیے کہ سب سے آخری فتویٰ مجتہد کا عمل کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ وقت کافی گزر گیا، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد.